إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قابل احترام علماء کرام، معلمین و معلمات، عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے. دنیا میں اچھی زندگی انسان کیسے جیے یہ بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب نازل کی. لیکن اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اور اس کتاب پر عمل کر کے دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت کو چنا جو ساری انسانیت میں سب سے عظیم الشان شخصیت ہے. اور وہ شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن سے پہلے اللہ نے کتابیں عطا کی تھیں، تورات، زبور، انجیل، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ صحیفے عطا فرمائے تھے، صحف ابراہیم و موسیٰ. لیکن آخری کتاب اللہ نے دی جو قیامت تک باقی رہے گی اور کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر پائے گا. ایسی کتاب جس کی حفاظت کا خود اللہ نے ذمہ لیا ہے. اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اور اس کتاب پر کیسے عمل کیا جائے یہ بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور آپ کو آخری نبی بنایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں بھی یہ بات ہے، حدیث میں بھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، آپ کے کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا، بچپن میں آپ کے بیٹوں کی وفات ہو گئی، تو آپ کی کوئی اولاد ایسی نہیں ہوئی جو لڑکا ہو اور بالغ بھی ہو جائے. تو کہا کہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں. خاتم النبیین، سارے نبیوں میں آخری نبی ہے. تو کتاب کی بھی اب ضرورت نہیں کہ کوئی نئی کتاب آئے اللہ کی طرف سے جس میں ہم کو بتایا جائے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے اور نبیوں میں بھی کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا
انہو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ پہلے ہی نبی اور رسول بن کر آ چکے ہیں۔ اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، اور قیامت کے قریب دجال کو قتل کرنے کے لیے اور اس زمانے کے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے وہ آئیں گے۔ یہ جو ہمارا سیشن ہے یہ اس لیے ہے تاکہ ہم کو زندگی کے اعتبار سے ایک نئی سوچ ملے۔ دنیا کی پڑھائی جیسے ابھی آپ نے سنا، یہ ضروری ہے، منع نہیں ہے بلکہ ضروری ہے، زندگی کے لیے، کامیابی کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ لیکن پچھلے درس میں ہم نے جیسے دیکھا تھا کہ دنیا کی معلومات انسان کو اچھا نہیں بناتی ہے۔ اس ساری معلومات کے ساتھ اگر انسان خود اچھا نہ ہو تو یہ معلومات اس کے لیے اور بھی نقصان والی بن جاتی ہے۔ اگر انسان کی عقل بہت تیز ہو لیکن اس کا کیریکٹر اچھا نہ ہو، اس کی سوچ اچھی نہ ہو، تو تیز عقل کے ساتھ انسان گناہ تیزی سے کرتا ہے۔ لہٰذا انسان کے لیے معلومات اچھی ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اس کا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے، وہ اچھا انسان ہو، وہ اچھا مسلمان ہو۔ تو صرف ایکسپرٹ بننا کافی نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کا اچھا انسان بننا بھی ضروری ہے۔ یہ جو ہماری گفتگو ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اچھے انسان بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اچھا انسان بنا کر بھیجا۔ کہ کوئی آدمی اگر دیکھنا چاہتا ہے کہ اچھا انسان بننے کے لیے ہم کو کس کو دیکھنا ہے، تو اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے کس کو دیکھیں، تو انسان چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی کو دیکھے اور اس جیسا بننے کی کوشش کرے، اس کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ تو کس کو دیکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو طے کر دیا کہ تم کو ان کو دیکھنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اسوہ عربی زبان میں کہتے ہیں رول ماڈل کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ کیا مطلب ہوتا ہے اسوہ کا؟ اسوہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دیکھ کر انسان اس کی باتیں، اس کی خوبیاں اپنائیں، اس کی صفات اپنے اندر پیدا کرے، اس کو دیکھ کر انسان اپنے آپ کو بنائے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسوہ، جس کو ہم آئیڈیل کہتے ہیں، کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، رول ماڈل ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر انسان چاہتا ہے کہ ویسا بنے۔ کچھ لوگ فلم سٹار کو دیکھتے ہیں، ایکٹرز کو، جیسے بال وہ بنائے گا ویسے یہ بناتے ہیں، جیسا چلتا وہ ہے، جیسا کھڑا وہ ہوتا ہے یہ بھی کرتے ہیں، اس کے جیسے جوتے پہنتے ہیں، اس کے جیسی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی اسپورٹس مین کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، کوئی کسی اور کو، کوئی سیاستداں کو، کوئی کسی رشتہ دار کو، کوئی اپنے والد کو، کوئی اپنی والدہ کو اپنے لیے آئیڈیل بناتا ہے۔ بچے ہیں، بچیاں ہیں، لیکن ساری انسانیت کے لیے اگر کوئی آئیڈیل بن سکتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ باتیں دیکھیں گے کہ کیسے تھے ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ چیزیں ہم سیکھیں گے اس میں جو ایک عقل مند انسان اور ایک اچھے انسان کی صفات ہوتی ہیں۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ ہمارے دین میں سب سے زیادہ اہمیت علم کے لیے ہے، کیونکہ ساری برائیوں کی جڑ جہالت ہے اور ساری خوبیوں کی شروعات علم سے ہوتی ہے۔ انسان منزل تک پہنچ نہیں سکتا ہے اگر اس کو راستہ معلوم نہ ہو۔ انسان کوئی کام صحیح طور پر کر نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس کا طریقہ اس کو معلوم نہ ہو۔ انسان بھلائی اور برائی کا فرق معلوم نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کے پاس صحیح علم نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی 5 آیتیں جو قرآن میں نازل کیں وہ کس کے بارے میں ہیں؟
کس کے بارے میں ہے؟ ہاں، پہلی 5 آیتیں کون سی ہیں؟ کون پڑھ کے سنائے گا 5 آیتیں؟ کوئی حافظ ہے آپ لوگوں میں سے؟ 5 آیتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے قرآن کی نازل ہونے والی 5 آیتیں کون سی ہیں؟ ماشاء اللہ، بیٹھو۔ یہ 5 آیتیں ہیں جو قرآن میں سب سے پہلے نازل ہوئی۔ کیا ترجمہ اس کا؟ اقرأ، پڑھ، بسم ربک، اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ جب بننا شروع ہوتا ہے، شروعات میں وہ جمع ہوا خون ہوتا ہے، اس کے بعد بڑھتے 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 بچہ بنتا ہے۔ خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، پڑھ، اور تیرا رب بہت کریم ہے، ہر کرم کرنے والے سے زیادہ کرم کرنے والا۔ الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی 5 آیتیں ہیں جو قرآن میں نازل ہوئی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے علم کے بارے میں، پڑھنے کے بارے میں، قلم کے بارے میں، اور اللہ کے سکھانے کے بارے میں، اور یہ کہ انسان کی شروعات میں وہ نہیں جانتا تھا، یہ ساری باتیں، جاننا، نہیں جاننا، قلم اور پڑھنا اور تعلیم دینا، یہ ساری باتیں اللہ نے اس میں پہلی 5 آیتوں میں بیان کی، جس سے علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ لہذا اسلام میں علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن وہ علم جو بندے کو اللہ سے جوڑے، جو اس کو زندگی کا مقصد بتائے، جو اس کو اچھا انسان بنائے، جو اس کو جنت تک لے جائے۔ پھر وہ علم جو اس میں مددگار ہو، وہ علم بھی اس کے ضمن میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ علم اچھا نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ سے دور کرے، وہ علم اچھا نہیں ہو سکتا ہے جو جنت سے دور کرے، وہ علم اچھا نہیں ہو سکتا ہے جو انسان کو بگاڑے۔ اچھا علم وہ ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑے، جنت تک پہنچائے۔ علم میں پڑھنا لکھنا بھی آتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے اس آیت میں کیا فرمایا، الذی علم بالقلم، اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ کس کے ذریعے تعلیم دی؟ قلم کے ذریعے سے۔ قلم کس کو بولتے ہیں؟ پین کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قلم کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، لکھنے پڑھنے کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ ایک مسلمان کو لکھنا پڑھنا آنا چاہیے، کیونکہ قلم کے ذریعے سے علم کی حفاظت ہوتی ہے، اور قلم کے ذریعے سے علم ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتا ہے۔ آج کوئی انسان ہے، آپ کے دل میں کوئی بات آئی، اچھی بات ہے، آپ نے لکھا اور آپ دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ لکھا ہوا باقی رہا، وہ آپ کے بعد بھی کسی انسان کی زندگی بنا سکتا ہے۔ قلم کے ذریعے سے علم محفوظ رہتا ہے، اور ایک انسان سے دوسرے انسان تک پہنچتا ہے، بلکہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک، ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے تھے، کیونکہ قرآن کریم کی پہلی وحی قلم کے بارے میں ہے، علم کے بارے میں ہے۔ اسلام کی تاریخ میں جو سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے، بڑی جنگ جس کو کہیں گے ہم، جس میں صحیح اور غلط کے بارے میں بہت بڑا فیصلہ ہوا، کون سی جنگ ہے وہ؟ کون سی جنگ ہے؟ ورلڈ وار کون سی ہے؟
جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر میں مسلمان تھوڑے تھے، 313 تقریباً 308 کے قریب مسلمان لڑنے لائق تھے۔ کسی کے پاس ڈھال نہیں تھی، تلوار ٹوٹی ہوئی تھی، سواری نہیں تھی، بلکہ پہننے کے لیے ٹھیک ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں تھے، کھانے کے لیے ٹھیک کھانا نہیں تھا۔ اس جنگ میں مسلمان غالب آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے فرشتے نازل کیے اور مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور مسلمان مشرکین پر، کفار پر غالب آئے۔ جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں کچھ لوگ جب ہار جاتے ہیں، ہارنے والوں میں سے کچھ تو بھاگ جاتے ہیں، کچھ قتل ہو جاتے ہیں، اور کچھ بھاگ نہیں پاتے ہیں۔ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنگ میں، ایک وہ جو مارے جاتے ہیں، ایک وہ جو بھاگ جاتے ہیں، اور تیسرے وہ جو پکڑے جاتے ہیں۔ جو پکڑے جاتے ہیں ان کو قیدی بنایا جاتا تھا، پہلے زمانے میں قتل کیا جاتا تھا یا ان کو غلام بنایا جاتا تھا۔ بدر کی جنگ میں کچھ لوگ قیدی ہوئے۔ کون؟ مشرکین میں سے، اسلام کے خلاف لڑنے والے، شرک کرنے والے، ان میں سے کچھ لوگ قید ہوئے۔ لیکن ان میں ایسے لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان قیدیوں میں، اور مسلمان نہیں تھے۔ اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی قیدی اپنی جان بچانے کے لیے اپنے پاس کے کچھ پیسے ویسے دے دے، مجھے چھوڑ دو، اتنا پیسہ میں دیتا ہوں، اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یا اس کا کوئی قبیلہ آ جائے اور کہے ہمارا آدمی چھوڑ دو، آپ کے پاس قیدی ہو اور اتنا اتنا پیسہ ہم دیتے ہیں، یا اس کے بدلے ہم یہ کریں گے، کوئی نہ کوئی کام کریں گے، کوئی پرومس کریں گے، آپ کا کچھ کام کر دیں گے، ہمارا آدمی چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کے قائد تھے۔ قائد کا مطلب ہوتا ہے لیڈر، لوگوں کو رہنمائی دینے والا، رہنما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے ان قیدیوں کے بارے میں یہ راستہ رکھا چھٹکارے کا کہ تم انصار کے بچوں کو اگر پڑھنا لکھنا سکھا دو گے ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ اس تعلق سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں کہتے ہیں کان ناس من الاسرى یوم بدر، بدر کے دن کچھ قیدی تھے جو مشرکین میں سے قید ہوئے تھے، لم یکن لہم فدا، ان کے پاس دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا، آگے لڑنے کے لیے پیسہ سے کچھ تھا نہیں، اب پکڑے گئے۔ اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے، آزاد کرانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا کچھ بھی، تو اب کیا کریں؟ پھنس گئے اب تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چھٹکارے کے لیے ایک طریقہ رکھا۔ فرماتے ہیں فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداءہم ان یعلموا اولاد الانصار الکتاب۔ تو وہ جو بالکل کنگال قیدی تھے، پکڑے گئے جنگ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے آزاد ہونے کے لیے فدیہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فدیہ۔ فدیہ کہتے ہیں اپنے بدلے کچھ دے دینا اور مجھے چھوڑ دو۔ تو ان کے لیے فدیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکھا کہ وہ انصار کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، کتابت سکھا دیں، لکھنا سکھا دیں، لٹریسی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ایجوکیشن کی، لٹریسی کی کتنی اہمیت تھی۔ اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھتا ہے تمہارے اسلام میں پڑھنے لکھنے کے بارے میں کیا ہے، تو آپ کیا بتا سکتے اس کو یہ بتا سکتے کہ اسلام میں علم کی، پڑھنے لکھنے کی، لٹریسی کی یہ اہمیت ہے۔ 2 باتیں آپ بتا سکتے ہیں۔ کون سی 2 بات بتا سکتے؟ کوئی بتائے گا؟ جاگو، کون سی 2 باتیں ہیں؟ نمبر 1 پہلی بات، اور دوسری بات دیکھو، سننا، سمجھنا، یاد رکھنا، اور پھر اس کے بعد بول پانا۔ یہ اسکل اگر آپ اپنے اندر پیدا کر لو،
دنیا میں کامیاب ہونے سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ صحیح ڈھنگ سے سننا دو ہوتے ہیں، انگلش میں سننے کو دو طرح سے استعمال کرتے ہیں، اور بھی الفاظ ہیں، میں دو بول رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے hear HEAR، اور ایک ہوتا ہے listen۔ دونوں میں فرق ہے؟ نہیں نا؟ نہیں بول ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ آپ پیڑ کے نیچے کتاب پڑھ رہے ہیں، چیل، کوے، چڑیا اور کتے، گدھے، گھوڑے، ان کی آوازیں آپ کو سننے آ رہی ہیں، یہ ہیئر ہے۔ اور کوئی انسان آپ سے بات کر رہا ہے، آپ اس کی دھیان سے بات سن رہے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ لسن۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو بغیر ارادے کے کان تو کھلے ہی ہیں نا آپ کے، اس میں باتیں بس آواز جا رہی ہے، گاڑی کی جا رہی ہے، موٹر کی جا رہی ہے، چڑیا کی جا رہی ہے، آواز اندر جا رہی ہے، بس آپ سن رہے ہیں ان آوازوں کو۔ لیکن جب آدمی دھیان سے کسی کی بات کو سنتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ عربی زبان میں ایک کو سماع کہتے ہیں، دوسرے کو استماع کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کتنی باتیں کہیں اللہ نے اس آیت میں؟ جب قرآن پڑھا جائے، آپ یاد رکھیے علم سارا قرآن و سنت میں ہے، دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے وہ سارے پرنسپلز موجود ہیں، ہم کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ بچے چاہتے ہیں اچھے مارکس ملے، اور کون چاہتا ہے کہ مجھ کو نہیں چاہیے اچھے مارکس؟ کون ہے ایسا؟ ہاتھ اوپر کرے۔ کوئی ایسا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کچھ بنوں، میں نہیں چاہتا اچھے مارکس ملے، میں نہیں چاہتا مجھے یاد رہے؟ ہے کوئی ایسا خوش قسمت؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی بھی نہیں۔ لیکن پھر بھی نہیں ملتے مارکس، پھر بھی یاد نہیں رہتا ہم لوگوں۔ کیوں نہیں رہتا ہے؟ اس لیے کہ یاد رہنے کے لیے دھیان دینا شروعات ہے۔ یاد رہنے کے لیے کیا شروعات ہے؟ دھیان دینا، to pay attention، دھیان دینا، توجہ سے سننا۔ یاد رکھنے کی فکر نہیں کرنا اس وقت میں، کیونکہ وہ ایک سٹریس پیدا کرتا ہے جس سے بھول جاتا ہے انسان۔ بس اس میں انٹرسٹ پیدا کرنا، دھیان سے سننا کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یاد رکھنا ہے، مجھے یاد رکھنا ہے، مجھے یاد رکھنا ہے، تو دھیان مجھے یاد رکھنا ہے پہ ہے، اور اصل بات چلی گئی۔ اکثر ہم یہ کہتے ہیں ایگزام میں مجھے یاد رکھنا ہے، ایگزام میں لکھنا ہے، پڑھنا ہے، مجھ کو پڑھنا ہے، دھیان تو آپ کے دھیان میں وہ رہتا ہے جو آپ ریپیٹ کر رہے ہیں سب کانشیس مائنڈ میں، اصل بات چلی گئی۔ پھر وہ پورا پیج پڑھنے کے بعد بھی کیا پڑھا معلوم نہیں رہتا ہے، کیونکہ آپ کا اس میں توجہ اس میں نہیں ہے، انٹرسٹ اس میں نہیں ہے، مجھے جاننا یہ کیا ہے۔ اگر آپ یہ عادت اپنے اندر بنا لو، دھیان سے سننا، دھیان سے سننا، تو اپنے آپ کی یادداشت میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن ہم دھیان سے سن نہیں پاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ سنتے سنتے کیا ہوتا، اچانک نیچے نگاہ گئی، دیکھا کہ پٹیاں کیسی بنی ہوئی، کالی پٹی بنی ہوئی ہے، کتنا فاصلہ، اتنا، ہاں میں بڑا ہو جاؤں تو یہاں تک سر جائے گا۔ دھیرے دھیرے آدمی پھر دیکھتا پنکھا ہے، ہاں پنکھا، پھر مسجد کب سے ریپیئر نہیں ہوئی ہے، کوئی بھی سوچتا ہے آدمی کتنے پنکھے، 1 2 3 4، پہلی صف میں کتنے پنکھے، اور اصل بات رہ جاتی ہے، اصل بات رہ جاتی ہے۔ سمجھدار انسان وہ ہے جو 10 چیزیں ہیں ان میں سے اس چیز پر دھیان دے جو اس کے کام کی ہے۔ آپ کو جب تیر چلانا تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہاں، اگر پرندہ بیٹھا ہوا ہے یا کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، اس کو آپ کو نشانہ بنانا ہے تو آپ آزو بازو دیکھتے ہیں، لیکن ہے نا وہ سامنے، لیکن آپ کی چوائس ہوتی ہے، آپ چنتے ہیں مجھ کو اس کو نہیں دیکھنا، مجھ کو صرف اس کو دیکھنا ہے، نشانہ صرف اس کو لگا کر آپ پھر اس کو شوٹ کر پاتے اس کو، ورنہ کر پائیں گے؟ ہاں سب طرف دیکھ رہے اور مار رہے بھی، ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا ہے ایسا، فیل۔ انگلش میں اس کو بولتے ہیں، یہ ہم لوگ سیکھیں گے، اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے، اس کو انگلش میں اس کو بولتے ہیں
فوکس. کیا بولتے ہیں؟ فوکس. جیسے کاغذ آپ رکھتے ہیں اور آپ کے پاس وہ شیشہ ہوتا ہے لینس، آپ ایسا کر کے اس کو تھوڑا ایک ڈسٹنس پہ لے جاتے تو کیا ہو جاتا؟ وہ روشنی چھوٹی ہوتی کہ بڑی ہوتی؟ چھوٹی ہوتی، اور ایک نقطے پر وہ آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے آپ کو اس میں سے دھواں نکلتا کاغذ میں سے دکھائی دیتا، اور اس کے بعد کیا ہوتا؟ وہ جلتا ہے. وہ فوکس کی وجہ سے ہوتا ہے. جب ایک چیز پر پوری توجہ انسان دیتا ہے تو ریزلٹس پیدا ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کا دماغ، آپ کی توجہ مینڈک کی طرح ہو تو آپ کچھ اچیو نہیں کر سکتے. کبھی ادھر دھیان، کبھی ادھر دھیان، کبھی ادھر دھیان، کبھی ادھر دھیان، زیرو. آپ کی مرضی، دھیان دینا ہے دو، نہیں دینا مت دو. لیکن دھیان نہیں دینے والا ایسا ہے جیسے ایک پورے خزانے میں سے گزرا اور اس نے کچھ بھی نہیں لیا، بس ٹہلتا رہا ٹہلتا رہا ٹہلتا رہا، لیا کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ گیا خالی ہاتھ آیا. لیکن دھیان دینے والا ایسا ہے جیسے کسی خزانے میں گیا اور اس نے دیکھا یہ چیز ہاں کام کی ہے، یہ چیز ہاں کام کی ہے، اور اس نے وہ ساری چیزیں جو کام کی تھیں وہ لی. وہ گیا تھا خالی ہاتھ لیکن تھیلی بھر کے لے کے آیا. آپ کی چوائس ہے، آپ کو کیا بننا ہے. دھیان دینا، دھیان سے سننا، یاد رکھنا، اور پھر اس کے بعد بتانے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت اپنے آپ آتی رہتی دھیرے دھیرے. لیکن سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سننا. لیکن کیسا سننا؟ صرف آوازیں سننا، دھیان کے ساتھ سننا. دو چیزیں کیا ہیں؟ پھر سے میں آ رہا ہوں وہاں پہ. دو چیزیں کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام میں ایجوکیشن کی اہمیت ہے، اس بارے میں ہم کو بتاؤ، تمہاری نبی نے کیا بتایا، قرآن حدیث سے بتاؤ، کیا بتائیں گے آپ؟ دو باتیں میں نے بتایا. جو دھیان سے سنا ہے وہ بتا سکتا ہے، جو نہیں سنا وہ نہیں بتا سکتا. کون سنا دھیان سے؟ بہت سے لوگ سوچ رہے تھے گھر چھٹی کب ہوگی، گھر پہ جا کے کیا کھائیں گے، بہت بھوک لگی ہے، ہاں جا کے جلدی جمعہ کو آنا ہے. ایک صلاحیت اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں دھیان دینے کی، تو آپ کو رٹنا نہیں پڑے گا، سمجھنا اصل ہے. آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جواب پوری یاد کرتے ہیں، نیوٹن ایسا تھا، نیوٹن یہ سال میں پیدا ہو، رٹتے ہیں اس کو. اور عین ایگزام میں کیا ہوتا ہے؟ پہلا ورڈ یاد نہیں آتا. خالی پہلا ورڈ اگر یاد آئے تو پوری ٹرین اس کو ملے گی، لیکن انجن ہی نہیں آ رہا ذہن میں. رٹا ہوا جواب. یہ ایجوکیشن نہیں ہے، یہ پیرٹ ہے، طوطا ہے. یہ ایجوکیشن یہ ہے کہ آپ سمجھیں بات کو، آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ کیا کانسیپٹ ہے، اور پھر اپنے الفاظ میں آپ اس کو بتانے کی کوشش کریں. یہ طریقہ ہے علم کا. ہم کو طوطے نہیں چاہیے، ہم کو سمجھدار انسان چاہیے جو سمجھتے ہیں باتوں کو. دو باتیں میں نے بتائی، اب میں واپس سے ریپیٹ کر رہا ہوں، دیکھیں کون دھیان سے سنتا ہے اس کو. اسلام میں ایجوکیشن اور لٹریسی کی اہمیت دو باتوں سے ہم بتا سکتے ہیں. ایک قرآن سے، دو حدیث سے. قرآن کی سب سے پہلی وحی میں لٹریسی کی بات ہے، جس میں اللہ نے فرمایا الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لکھنا اسلام میں بہت امپورٹنٹ ہے. ظاہر بات ہے لکھنا پڑھنے کے لیے ہوتا ہے، پڑھنا لکھنا اپنے آپ امپلائڈ ہے، اس میں اپنے آپ آ جاتا اس میں. تو ایک تو قرآن کی آیت ہے جو پہلی مرتبہ جو اللہ نے میسج بھیجا انسانوں کو، اس میں پڑھنے لکھنے کی بات تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے ہمارا اسلام کتنا زبردست ہے، جس میں پڑھنے لکھنے کو پروموٹ کیا گیا ہے، اس کو اہمیت بتائی گئی ہے اس کی. دوسرا تو یاد ہے آپ لوگوں کو. دوسرا کیا ہے؟ حدیث. حدیث میں کیا ہے؟ یہاں سے کون بتائے گا؟ کوئی کھڑے ہو کے بتائے. ڈرتے ڈرتے بھی بتایا تو کوئی بات نہیں.
جیسے میں ایسے پوچھتا ہوں کچھ لوگ نیچے دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ مجھ کو مت پکڑو. جو نیچے دیکھے گا میں اسی کو بولوں گا, سب اوپر دیکھے گا ماشاءاللہ. کون بتائے گا؟ جو واقعہ میں نے بتایا یہ آپ کو بولنے آنا چاہیے. اور ڈر کیا ہوگا؟ آپ اٹک جاؤ گے اور کیا ہوگا. یہاں سے کون بتائے گا؟ کون ہمت کر کے کھڑا ہوگا؟ کھڑے ہونے کے بعد بولنا آئے گا, پہلے کھڑے تو ہو جاؤ. کون بولے گا؟ بولیں گے؟ یہاں سے بچیوں میں سے کوئی بولے. بچے کچھ کام کی نہیں, آج سب فیل ہو رہے ہیں. نہیں, پھر سے میں بولتا ہوں, اس کو یاد رکھیے. آپ سنیں گے دھیان سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بڑی جنگ ہوئی, بدر کی جنگ, اس جنگ میں کچھ قیدی ہوئے مشرکین میں سے. اس جنگ میں مسلمان جیتے کہ ہارے؟ غالب آئے, جیتے. اور مشرکین مغلوب ہوئے, ہار گئے ہوئے. اس جنگ میں کئی قیدی بنے مشرکین میں سے, لیکن ان قیدیوں کے پاس اپنے فدیے کے لیے, لفظ کیا ہے اس کے لیے؟ فدیہ. اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے, آزاد کرانے کے لیے کوئی فدیہ ان کے پاس پیسہ ایسا کچھ بھی تھا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کرنے کے لیے کنڈیشن رکھی کہ اگر تم انصار کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو گے تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے اسلام میں لٹریسی کی بہت اہمیت ہے. لیکن اس میں اور کئی باتیں ہیں, اس کو ہم سمجھیں گے. دھیان دیں گے آپ لوگ, باتیں نہیں کریں گے بالکل. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان کتنے دیے اور منہ کیوں؟ زیادہ سننا چاہیے اور کم بولنا چاہیے. اور بولنے سے کچھ سیکھتا نہیں آدمی, سننے سے سیکھتا ہے. اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو سننے کا عادی بنائے اور جانکار کو سنے تو ایسا آدمی خود بھی جانکار بنتا ہے. جانکار بننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ آدمی جانکار کو سنے, دھیان سے سنے, اس کی بات یاد رکھے اور سمجھنے کی کوشش کرے. اس واقعے میں ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ ایک سمجھدار لیڈر اگر عقل مندی سے کام لے تو وہ اپنے دشمن سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس زمانے میں مسلمانوں کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت تھی, اور مشرکین جو دشمن قوم ہے ان کے پاس ایک سکل, ایک صلاحیت تھی, ان کو پڑھنا لکھنا آتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی صلاحیت سے بھی فائدہ اٹھایا کہ ان کا کیا کر سکتے ہیں. یہ قیدی ہیں, ان کو قتل کر دیں گے, کوئی پوچھنے والا نہیں, لیکن ان کے پاس ایک صلاحیت ہے, ان کو پڑھنا لکھنا آتا ہے. ہمارے مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے, ہم ان کا استعمال اپنے فائدے کے لیے کر سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے انٹیلیجنٹ تھے. آپ نے اپنے دشمن کی صلاحیت کو سیکھا, صحابہ کو, بچوں کو وہ پڑھنا لکھنا سکھانے کے لیے کہا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایجوکیشن, جو دنیا کا ایجوکیشن ہے, اس میدان میں ہم کو غیر مسلموں سے ان کی سکل, ان کی ٹیکنالوجی سیکھنا پڑے تو ہم وہ بھی سیکھ سکتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ وہ مسلمان نہیں تھے, وہ دوست نہیں تھے, دشمن تھے, لیکن ان کے پاس ایک
صلاحیت تھی اور اس کی مسلمانوں کو ضرورت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے، غیر مسلم لوگوں سے ان کی جو چیز تھی وہ بھی حاصل کر لی۔ تو ایک عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو دشمن کی اسکل، صلاحیتیں اس کے پاس کیا ہیں، اگر میرے کام کا ہے اس کو بھی سیکھ لیتا ہے، اپنے دشمن کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنے دشمن کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایک کامیاب انسان، ایک عقل مند انسان۔ تو اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنے دشمنوں سے فائدہ اٹھایا، یہ عقل مند آدمی کر سکتا ہے۔ جاہل آدمی عام طور سے کیا کرتا ہے، دشمنوں کو دور کر دیتا ہے یا ان کو فنا کر دیتا ہے، لیکن عقل مند آدمی وہ ہے جو موقع پڑنے پر اپنے دشمن سے بھی فائدہ اٹھائے، اپنی ترقی کے لیے اپنے دشمن کو استعمال کرے، اپنی ترقی کے لیے اپنے دشمن کو بھی استعمال کرے۔ لیکن جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی عقل مند انسان تھے، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی رحم دل انسان بھی تھے۔ یہ بہت مشکل چیز ہے، یا تو آدمی بہت سمارٹ ہوتا ہے لیکن اس کا دل پتھر کا ہوتا ہے، یا تو انسان بہت ہی نرم دل ہوتا ہے لیکن بیوقوف ہوتا ہے، بہت نرم دل، بہت ایک دم نرم، لیکن جو بھی آتا ہے اس کو بیوقوف بنا کے چلا جاتا ہے، اس کا ایڈوانٹیج لیتا ہے۔ دنیا میں دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یا پھر بہت سمارٹ آدمی ہوتا ہے، اتنا سمارٹ کہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور لوگوں کے دکھ سکھ میں ان کے کام نہیں آتا ہے، بلکہ ان کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، ان کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ لوگوں میں آپ دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کون ہیں، آپ چیک کیجیے، اپنے بارے میں سوچیے، میں کیسا ہوں؟ میں سمارٹ ہوں جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، یا میں نرم دل ہوں جو لوگوں کا دھوکہ کھاتا ہے؟ بولیے مت، آپ سوچیے۔ عقل مند اچھا انسان وہ ہے جس میں دونوں چیزیں جمع ہوں۔ کیا؟ وہ نرم دل ہو، دھوکہ نہیں کھاتا، عقل مند ہو، دھوکہ نہیں دیتا۔ یاد رکھیں گے اس کو؟ رکھیں گے کہ نہیں؟ ایسا بنے انسان کہ وہ عقل مند ہو کہ اس کو لوگ بیوقوف نہ بنا سکے، لیکن ایسا عقل مند نہ ہو کہ پتھر دل ہو، ایسا عقل مند نہ ہو کہ لوگوں کا خیال نہ رکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں چیزیں جمع تھیں۔ اب بہت عقل مند لیڈر تھے، بہت عقل مند انسان تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ ایک نرم دل انسان تھے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، انی لاقوم فی الصلاۃ۔ اب دھیان سے سنیے، میں پوچھوں گا کسی کو، انی لاقوم فی الصلاۃ، میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، فرض نماز پڑھانے کے لیے امام کے طور پر میں کھڑا ہوتا ہوں، ارید ان اطول فیہا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھوں، یعنی قرآن زیادہ پڑھوں قیام کی حالت میں، فاسمع بکاء الصبی، لیکن میں پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں۔ میں پیچھے سے کسی مقتدیوں میں، اس زمانے میں مسجد میں مرد بھی آتے تھے، عورتیں بھی آتی تھیں، اور پہلی صفوں میں مرد ہوا کرتے تھے، پیچھے کی صفوں میں عورتیں ہوتی تھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کے لیے پردہ ہے، مردوں کے لیے پردہ نہیں ہے، تاکہ عورتیں محفوظ رہیں، لوگوں کی نگاہ کا شکار نہ بنیں، وہ اپنے آپ کو بچا کے پردے میں رکھ سکیں، پیچھے ان کے لیے زیادہ کمفرٹیبل لگتا تھا ان لوگوں کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، تو پیچھے سے عورتیں اپنے چھوٹے بچوں کو بھی نماز میں لے کر آتی تھیں، مسجد میں نماز کے لیے اس زمانے میں عورتیں آتی تھیں۔ تو آپ فرماتی کہ میں نماز پڑھاتا ہوں تو میرا جی کبھی کبھی چاہتا ہے کہ میں لمبی قرأت کروں، زیادہ پڑھوں، سورت بڑی پڑھوں، لیکن پیچھے سے مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي، تو میں اپنی نماز کو چھوٹا کر لیتا ہوں، مختصر کر دیتا ہوں، لمبی نماز نہیں پڑھاتا، ہلکی پھلکی چھوٹی نماز پڑھا دیتا ہوں۔ کیوں؟ کراہیت ان اشق علی امہ،
مجھے پسند نہیں ہے کہ میری لمبی نماز کی وجہ سے اس رونے والے بچے کی ماں کو تکلیف ہو۔ کون سے عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز میں تو آدمی ایک دم دھیان لگا کے پڑھتا ہے، کھو جاتا ہے، نہیں، امام کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امام کو مقتدیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم دل تھے کہ آپ کی لمبی نماز کی وجہ سے، بچے کے رونے کی وجہ سے، کیونکہ بچہ اب ماں نماز میں کھڑی ہے، اب بچہ رو رہا ہے، بچے کو تکلیف ہوگی، اور بچے کی تکلیف کس کی تکلیف ہوتی ہے؟ ماں کی تکلیف ہوتی ہے۔ بچے کی جیسی بچے کو آپ دیکھیے گھر میں بھی آپ ٹھوکر لگی بچے کو تو تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ بچے سے زیادہ ماں کو ہوتی ہے۔ باپ تو آگے پٹائی کرتا ہے، کیوں بھاگا، لیکن ماں کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرے بچے کو چوٹ آ گئی، خون نکل گیا، زخم ہو گیا، ماں کو دکھ ہوتا ہے اس کا، کیونکہ عورت نرم دل ہوتی ہے، ماں نرم دل ہوتی ہے۔ تو اس عورت کو جس کا بچہ رو رہا ہے اس کو تکلیف نہ ہو، ماں کو تکلیف نہ ہو۔ آپ سوچئے، آپ لوگ سوچتے ایسا؟ سوچتے نا؟ ہماری وجہ سے ہماری ماں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں ایک چھوٹے بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا خیال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے کہ میری نماز کی وجہ سے ایک عورت کو، ماں کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے اس کے بچے کے رونے کی وجہ سے۔ تو ایک اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کی تکلیف کا خیال رکھے۔ یاد رکھیں گے اس کو؟ ایک اچھا انسان کون ہے؟ جو دوسروں کی تکلیف کا خیال رکھے۔ وہ اسمارٹ ہو، ہوشیار ہو، لیکن اتنا عقل مند نہ ہو کہ وہ اپنا کام تو نکال لے لیکن دوسروں کا نہ سوچے۔ بعض اوقات ہوتا ہے گھر میں آپ گئے، گھر میں کھانے کی چیز آپ نے دیکھی فریج میں، بھائی کی ہے، بہن کی ہے، ماں نے رکھی، تمہارا اتنا حصہ، تمہاری بہن کا اتنا حصہ۔ اب آپ کو بہت پسند ہے آئس کریم، آپ کو بہت پسند ہے کیک، اب آپ کیا کریں گے؟ چلتا نا؟ نہیں چلتا۔ ہاں، پہلا اپنا تو کھا لیا، وہ پہلا اپنا تھا، اب اس کے بعد پھر تھوڑا سا گھوم پھر کے آئے، اس کے بعد کیا لگتا ہے؟ پھر کھولا، ابھی تک بہن اسکول سے آئی کیا نہیں آئی؟ نہیں آئی۔ تو اب وہ حصہ جو اس کا ہے کیا کرتا ہے انسان؟ ہم لوگ وہ بھی کھا جاتے ہیں۔ آنے کے بعد پھر وہ رونا شروع کرتے، میرا کہاں ہے، میری چیز نہیں، یہ کھا گیا، دیکھو نکما کھا گیا یہ، اور یہ ہنس رہا ہے وہاں پہ، کیسا میں اسمارٹ ہوں، دیکھو میں نے کھایا نا تمہارا، اور اس کو چڑھا بھی رہا ہے۔ بہت سے بچے ایسا کرتے ہیں۔ صحیح ہے یہ؟ صحیح ہے نا؟ کتنا عقل مند ہے، دونوں کا کھا گیا نا، یہ زیادہ کھانے ملا اس کو، اچھا ہے نا یہ؟ نہیں اچھا، کیوں نہیں اچھا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ دوسروں کا حق نہیں چھیننا چاہیے، دوسروں کا حق۔ تو ایسے آدمی کو سمارٹ کہیں گے یا برا کہیں گے؟ ایسا عقل مند نہیں بننا چاہیے کہ انسان دوسروں پر ظلم کرے، دوسروں کا حق کھائے، دوسروں کو دھوکہ دے، دوسروں کو ستائے، دوسروں کو تکلیف دے۔ اور آج آپ دنیا میں دیکھیں گے تو عقل مند آدمی ایسے کو کہا جاتا ہے جو اپنی عقل مندی کے ذریعے سے دوسروں کو دھوکہ دے، دوسروں کا حق مارے، دوسروں کی زمین ہڑپ لے، دوسروں کی جائیداد کھا جائے۔ بلکہ بعض اوقات آپ دیکھیے، آپ لوگ آج چھوٹے ہیں، کل بڑے ہوں گے آپ لوگ، بہت سے لوگ اپنی بہنوں کی جائیداد کھا جاتے ہیں۔ باپ مر گیا، سب یہاں دھیان دیں گے، سب یہاں دھیان دیں۔ اگر دھیان دینے کی صلاحیت آپ میں پیدا ہو گئی تو کامیابی کی پہلی سیڑھی وہ ہے۔ دھیان، اس کے بعد ہے گیان۔ دھیان نہیں تو گیان بھی نہیں۔ اگر آپ دھیان نہیں دے سکتے ہو تو آپ علم کا برتن نہیں بن سکتے۔ آپ کو کنسنٹریشن کرنے آنا چاہیے، بات دھیان سے سننے آنا چاہیے۔ بہت سے بھائی جب بڑے ہو جاتے ہیں
بہنوں کی شادی کر کے دے دی، باپ پھر مر گیا، مرنے کے بعد سب جمع ہو جاتے ہیں، جائیداد کی تقسیم کا وقت آتا ہے، بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے۔ کیا کہتے ہیں؟ اسمارٹ رہتے ہیں بہت وہ لوگ، کیا بولتے ہیں؟ تمہاری شادی کر کے دے دی نا، بس ختم۔ تمہاری شادی میں دیکھو اتنا بڑا ہال بک کیے تھے، اتنا تم کو زیورات ہم نے دی، اور بینڈ بھی آیا تھا اس میں، اور دولہے کا گھوڑا بھی آیا تھا اس کے اندر، سوٹ بوٹ بھی آیا تھا، یہ سارا ہم نے خرچ کر دیا، ہو گیا، اب جائیداد میں حصہ تم کو نہیں ملے گا۔ صحیح ہے یہ بات؟ تو ایسی عقل مندی کسی کام کی نہیں جو کسی اور کا حصہ، اس کا حق مارنے میں استعمال ہو۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اتنا عقل مند ہو کہ ہر ایک کا دکھ اور درد اور اس کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہو، وہ اپنی صلاحیت کو اس میں استعمال کرے کہ میں کسی کی تکلیف کیسے کم کر سکتا ہوں۔ یاد رکھیں گے اس کو۔ عقل مند آدمی کون ہے؟ عقل مند آدمی جس کے پاس صرف دماغ نہ ہو، اس کے پاس دل بھی ہو، اور وہ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہو دوسروں کی تکلیف کم کرنے میں، نہ کہ دوسروں کی تکلیف بڑھانے میں۔ یاد رکھیں گے اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایسے تھے کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، لیکن نماز میں بھی آپ کو اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ میری وجہ سے میرا دل چاہتا ہے لمبی نماز پڑھوں۔ دیکھیے اکثر کیا ہوتا ہے، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے، ہم دوسروں کا نہیں سوچتے کہ میری وجہ سے دوسروں کو کیا تکلیف ہو رہی ہوگی، میری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو سکتی ہے، میری چاہت میں پوری کروں گا، باقی کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو، مجھ کو یہی جوتے چاہیے جو 5,000 کے ہیں، پھر اس کی وجہ سے ماں کی، باپ کی دوائی نہیں آ پا رہی ہے گھر کے اندر، انہوں نے قربانی دے کے کہا جانے دو، بچہ بہت ضد کر رہا ہے، اس کو مہنگے جوتے لے لو، بہت ضد کر رہا ہے، رو رہا ہے، زمین پر لوٹ رہا ہے، کھانا نہیں کھاؤں گا بول رہا ہے، مجھ کو چاہیے ہی، مجھ کو چاہیے ہی۔ اب باپ ماں کیا کرتے ہیں؟ بعض اوقات غریب گھر کے ہوتے ہیں، مجبور ہو کے وہ کہیں نہ کہیں سے اپنی چیزوں میں کمی کرتے ہیں۔ ماں سوچ رہی تھی اس مرتبہ کپڑے میرے پرانے ہو گئے ہیں، میں ایک ڈریس لے لیتی ہوں، اب بچے نے ضد کرنا شروع کیا، نہیں میں جوتے لوں گا۔ سوچیے اس بات کو۔ اب ماں نے کیا کہا شوہر سے، باپ سے، ایک کام کیجئے میرے کپڑے کینسل کر دیجئے، کیونکہ فلاں ہمارا بچہ جو ہے اس کو جوتے چاہیے، جانے دو، میرے کپڑے کینسل۔ باپ نے بھی اپنا کچھ کینسل کر دیا، ماں نے بھی کینسل کر دیا، اور اس کو بہت پیار سے، لاڑ کا پیارا بچہ، اس کو لا کے دے دیا اس کے جوتے، اور وہ خوش۔ لیکن یہ نہیں دیکھا اس نے، یہ جو میں نے حاصل کیا میں نے غلط طریقے سے حاصل، میں اپنا ہی سوچ رہا ہوں، میں کسی اور کا نہیں سوچ رہا ہوں۔ ہمارے نبی کا طریقہ ایسا ہے، آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ لمبی نماز پڑھو، لیکن آپ اپنی نماز کو مختصر کر رہے، کیوں؟ بچے کی رونے کی آواز آپ کو آ رہی ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں نے نماز لمبی کر دی، بچہ روتا رہے گا، اور اس کی وجہ سے ماں کو تکلیف ہوگی، تو آپ اپنی نماز کو مختصر کر رہے ہیں، اپنی چاہت کے باوجود آپ نماز مختصر کر رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ اچھا انسان ہے، اچھا انسان اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی چاہت کے باوجود دوسروں کی تکلیف کا بھی خیال کرے، دوسروں کی تکلیف کا بھی خیال کرے۔ ایسا انسان جو صرف اپنا سوچتا ہے، دوسروں کا نہیں سوچتا ہے، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ جو صرف اپنا سوچتا ہے، دوسروں کا نہیں سوچتا، وہ اچھا انسان نہیں، پھر چاہے کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو۔ عقل کو لے کے کریں گے کیا؟ جب کسی کی ہمدردی اس کو نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ تو یہ بات یاد رکھیں گے آپ لوگ۔ اس حدیث سے ہم نے کیا سیکھا؟ کون بتائے گا؟ اچھا یہ بتاؤ، یہ حدیث کیا ہے؟ یہ جو واقعہ ہے جو میں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کون بتائے گا؟ بتاؤ، آپ بتاؤ۔ یقین نہیں آتا مجھ کو، بول رہے ہیں، کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں سب دھیان سے سنیں گے، اور جس کی آواز آئے گی بات کرتا دکھائی دے گا، میں اس کو کھڑا کروں گا۔ ہاں
یعنی کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑی نماز پڑھتے وقت چھوٹی نماز پڑھتے تھے. ہاں، ڈرنا نہیں. میرے پہ دھیان مت دو، جو بولنا ہے اس پہ دھیان دو. تو نماز لمبی کر دیتے تھے. ہاں، مختصر کرتے تھے. بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، ڈرنا نہیں. یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو کہ جو آپ کے دل میں بات ہے کھڑے ہو کے بولنا، کسی کو ڈرنا نہیں. لیکن دھیان کہاں دینا؟ بھٹکتے کب؟ بولنے میں غلطی کب ہو جاتی؟ غلطی کرتا کیا کیا غلطی کرتا کیا، کرتے کرتے غلطی کرتا. اس پہ نہیں دیکھنا، کیا بولنا ہے مجھ کو. بالکل صحیح. اس سے کیا سبق ملتا ہے ہم کو؟ اتنی ساری باتیں بولا، کون بتائے گا؟ یہاں سے کون بتائے گا؟ کوئی ایک بھی نہیں آپ لوگوں میں جو بتا سکے. ڈر لگ رہا ہے بولنے کے لیے؟ آپ ایک مرتبہ کھڑے ہو جاؤ اور آپ کو بولنے کی عادت جب ہوگی تو آپ کو بولنا آئے گا. بولنے سے بولنا آتا ہے جیسے چلنے سے چلنا آتا ہے. بچہ کو چلنے ہی نہیں دیں گے گرنے کے ڈر سے تو چل پائے گا؟ پھر آپ بولیں گے نہیں اس وجہ سے کہ غلطی ہو جائے گی، آپ بول نہیں پاؤ گے. بولو. کون بولے گا؟ آپ بولو. اس سے کیا سیکھا ہم نے؟ اور بالکل صحیح. صرف سمجھدار، صرف عقل مند. بچہ ہاں بولنا ہے کچھ بولو. بالکل صحیح. یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو ایسا نہیں بننا چاہیے، ایسا نہیں بننا چاہیے. بیٹھو، بات ہوگی بیٹھ جانا. ایسا نہیں بننا چاہیے کہ ہم صرف اپنے فائدے کے لیے اپنی عقل استعمال کریں، بلکہ عقل کا استعمال اس لیے کرنا چاہیے کہ ہم کسی اور کا بھلا کر سکیں اور کسی اور کا حق مارنا چاہیے. ایک اور قصہ بیان کر کے، وقت ہے ہمارے پاس، میں بات ختم کروں گا انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا ظاہر. اور وہ ایک بدصورت انسان تھے، خوبصورت نہیں تھے، بہت بدصورت تھے. دیکھنے میں ایسے اچھے نہیں دکھائی دیتے تھے. اور وہ گاؤں میں رہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جب گاؤں سے آتے تو کچھ گفٹ لے کر آتے تھے. گاؤں والے ہوتے ہیں، وہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے تو کھانے وانے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو جب وہ گاؤں سے آتے تھے تو کچھ چیز آپ کے لیے لے کر آتے تھے. اور مدینہ میں بازار لگتا تھا، بازار میں خرید و فروخت ہوتی تھی. جو بھی گاؤں سے سامان لایا وہ گاؤں مدینہ میں بیچ کے پھر نکل جاتے تھے. جب وہ واپس جاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے وقت خود بھی اپنی طرف سے کچھ ان کو ہدیے کے طور پر، زاد راہ کے طور پر، توشے کے طور پر کچھ دیتے تھے. سفر میں کام آئے گا، کھانے پینے کی چیزیں یا کچھ اور ضرورت کی چیزیں، چادر ہے یا کوئی اور چیز آپ ان کو دیتے تھے. ان کے لیے زاد راہ دیتے تھے. اور وہ بہت بدصورت انسان تھے اور بہت مالدار آدمی بھی نہیں تھے. سماج میں ان کی کوئی بہت بڑی پوزیشن بھی نہیں تھی. ایسا انسان کہ جو اکثر بہت سارے لوگ گمنام جی کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، کوئی پہچانتا بھی نہیں ان کو، زیادہ فیمس بھی نہیں. ایک مرتبہ بازار میں وہ کچھ کھڑے ہو کر بیچ رہے تھے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے جب گزرے تو آپ نے دیکھا کہ یہ کھڑے ہوئے اور بیچ رہے ہیں اور ان کا دھیان سامنے کی طرف ہے، پیچھے کون ہے معلوم نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ کے پیچھے سے گئے اور آپ نے ان کو پکڑ کے ایسے پکڑ کے اٹھا لیا ایسے۔ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مضبوط انسان تھے، آپ نے پکڑ کے پیچھے سے ان کو ایسا اٹھا لیا اور کہا کوئی ہے غلام خریدنے والا؟ آپ نے بازار میں، بازاری وہاں پہ بک رہا ہے سب، اس زمانے میں غلام بھی بکتے تھے، اب نہیں ہوتا ہے، وہ اس زمانے میں ہوتا تھا۔ تو آپ نے ان کو پکڑ کے پیچھے سے کہا ہے کوئی غلام خریدنے والا؟ اب ان کو نہیں سمجھ میں آیا کون ہے، تو وہ اپنے آپ کو چھڑانے لگے، لیکن جب پلٹ کے دیکھا اس طرح سے تو دیکھا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ مذاق سے ایسا کر رہے ہیں، ہے کوئی غلام خریدنے والا؟ وہ غلام نہیں تھے، وہ آزاد تھے، لیکن آپ نے ایسا کہا کہ ہے کوئی اس کو خریدے گا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر چھڑانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ خوش ہو گئے کہ میری پیٹھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ میرے لیے کتنی عزت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک میری پیٹھ سے چمٹا ہوا ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا خوش نصیبی میرے لیے ہو سکتی ہے۔ خاموش رہ گئے، لیکن کہا اللہ کے رسول اگر آپ مجھ کو بیچیں گے بھی نا تو میری اتنی قیمت نہیں آئے گی، میری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں غلام خریدنے میں بھی دیکھا جاتا تھا کہ کیسا ہے، بہت صحت مند ہے، خوبصورت ہے، قیمت زیادہ لگتی تھی، بدصورت ہے، کمزور ہے، کام کاج کا نہیں ہے تو اس کی قیمت نہیں لگتی تھی۔ تو اپنے بارے میں، اب اس کو سمجھ لیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، آگے پوچھوں گا بھی، اپنے بارے میں ان کے اندر احساس کمتری، یا جس کو آپ کہیں گے اپنے بارے میں اپنے آپ کو کم سمجھ رہے تھے، جس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ انفیریورٹی کمپلیکس۔ کچھ لوگوں کے دل میں ہوتا ہے ایسا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو فیل ہی ہونے والا ہوں، میں کامیاب نہیں ہو سکتا، میرے اندر یہ کمی یہ کمی یہ کمی یہ کمی ہے، میں دیکھنے میں اچھا نہیں ہوں۔ لڑکیوں میں بھی ہوتا ہے، معلوم نہیں میرا فیوچر کیا ہوگا، میں خوبصورت نہیں ہوں، میری پڑوسن کتنی خوبصورت ہے، میرے ساتھ بینچ پہ بیٹھنے والی دیکھو کتنی مالدار ہے، اس کے پاس زیورات ہیں، میرے پاس نہیں۔ بہت سے لوگوں کے دل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ میرے اندر کمی، اور یہ جو احساس ہے انسان کو کامیاب ہونے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، کیونکہ ہمیشہ وہ اپنی کمی پر جب دھیان دیتا ہے تو اس کا کانفیڈنس، اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اور سماج میں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کامیاب نہیں ہو سکتا، میں تو فیل ہی ہونے والا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جس کے اندر یہ چیز پیدا ہو آپ اس کو دور کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو اگر بک بھی گیا نا بہت کم بھاؤ میں بکوں گا، میری قیمت نہیں آئے گی، کیونکہ میں اتنا قیمتی نہیں ہوں، بدصورت ہیں اور گاؤں کے رہنے والے ہیں اور کوئی خوبی ایسی نہیں جس کو بیان کیا جا سکے، ان کو ایسا لگتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک تم بہت قیمتی ہو۔ کیا کہا؟ اللہ کے نزدیک تم بہت قیمتی ہو، دنیا میں چاہے لوگ تمہاری قیمت سمجھ سکیں یا نہیں، تمہاری بدصورتی کی وجہ سے، تمہاری غریبی کی وجہ سے، تمہارے دیہاتی ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے دنیا میں لوگ تم کو کچھ نہ سمجھیں، لیکن اصل قیمت لگانے والا کون ہے؟ ہاں؟ تو کہا کہ بلکہ تم اللہ کے پاس بہت قیمتی ہو، اللہ کے پاس تم بے قیمت نہیں ہو، کم قیمت نہیں ہو، بلکہ اللہ کے پاس تم کیا ہو؟ بہت قیمتی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر جو بات پیدا ہوئی، دیکھیے یہ چیز ہوتی ہے کہ ایسا انسان غریب ہے، بدصورت ہے، یا کوئی ایسی چیز خوبی اس کے اندر نہیں ہے، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں ان کو چھوٹا دکھاتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بڑا کر سکے۔ یہ عیب ہے، یہ بیماری ہے، بہت سے لوگوں میں ہوگا، تو کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں، دیکھ میں کتنا سمارٹ ہوں،
دیکھ میرے مارکس اتنے ہیں، دیکھ میرے ابا اتنے بڑے انجینئر ہیں، دیکھ ہم لوگ اتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں، دیکھ میرے شوز کتنے مہنگے ہیں، میرے پاس دیکھ گھڑی کتنی اچھی ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے کو بڑا بنا کر دوسروں کو چھوٹا بناتے ہیں، اور وہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارا ایسا کرنا کسی کے دماغ میں، اس کے دل میں کتنا بڑا چھید کر سکتا ہے، ان کو کتنا غم میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو دیکھے اگر کسی کے دل میں بات پیدا ہو رہی کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں غریب گھر کا ہوں، میں خوبصورت نہیں ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس صلاحیت نہیں ہے، وہ اس کو اس کی قیمت بتائے، نہیں تیرے اندر یہ ہے، تو اتنے اچھے اخلاق والا ہے، تو وقت پہ نماز پڑھتا ہے، تو لوگوں کے کام آتا ہے، تو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، تو بدتمیزی نہیں کرتا ہے، تو گالی نہیں دیتا ہے لڑکیوں میں، تو گھر کی خدمت کرتی ہے، ماں کا خیال رکھتی ہے، گھر کے سارے لوگوں کی ذمہ داری نبھاتی ہے، اپنے آپ کو حجاب میں رکھتی ہے، عبادت کا اہتمام کرتی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے، بد اخلاقی نہیں کرتی ہے، تو اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کو چھوٹا دکھانے کے بجائے ان کی خوبیوں پر ان کی نگاہ ڈال کر ان کے اندر حوصلہ پیدا کرے۔ یاد رکھیں گے اس بات کو، کسی کو چھوٹا دکھانا چاہیے یا اس کو ہمت افزائی اس کی کرنا چاہیے؟ ہمت افزائی کرنا چاہیے۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو گرانے کے بجائے اٹھائے۔ کوئی جا رہا ہے، آپ اس کی ٹانگ میں ٹانگ ڈال کے گرا اس پہ، اس کے بعد ہنسنا شروع کر دیا، کتنے سمارٹ ہے آپ ماشاءاللہ، ہے عقل مند ہے یہ؟ ایسی عقل مندی کیا کام کی جو کسی کو نقصان پہنچانے میں ہو، کسی کو ذلیل کرنے میں ہو، کسی کو گرانے میں ہو۔ عقل مند آدمی وہ ہے کہ کوئی گرا ہوا ہے اس کو ہاتھ پکڑ کے اٹھائے، یا گرنے والا ہے گرنے سے روک دے، مت گڑا ہے تمہارے سامنے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی عقل مندی کے ذریعے سے گرے ہوئے کو اٹھائیں، غمگین کو خوش کر دے، ہمت ہارے ہوئے کو ہمت دلائیں۔ آپ کے دوستوں میں بھی کبھی کسی کے مارکس کم آ گئے، میں بدھو ہی ہوں، میں بدھو ہوں، میں بدھو، میرے سارے گھر والے بدھو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اپنے بارے میں اس طرح سے وہ فیصلہ کر لے، ختم، میں نہیں کامیاب ہو سکتا، کتنا بھی کروں، دیکھو پھر وہیں آ گیا، میں مارکس کم مل گئے مجھ کو، میں نہیں ترقی کر سکتا۔ آپ حوصلہ بڑھائیں، ارے تو محنت کرے تو ہو سکتا ہے، تو محنت کرے تو بڑھ سکتا ہے آگے، تو ایسا کر، ایسا کر، ایسا کر، میں تیری مدد کرتا ہوں، کاپی کرنے میں نہیں، پڑھائی میں۔ اور آپ کسی کے کام آئیں، اس کے لیے آسانی پیدا کریں، اس کو حوصلہ دلائیں، یہ عقل مند آدمی ہے۔ دیکھیے ایک آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، ہمارا جو سماج ہے، یاد رکھیں گے جو میں بول رہا ہوں ابھی، اس کو دھیان سے سن لیے تو آپ بہت کام کی چیز لے کر جاؤ گے۔ اور آج جو ایکسپرٹس ہے سماج کے بارے میں وہ اس بات کو بول رہے ہیں، ہمارا جو سسٹم ہے، چاہے ایجوکیشن سسٹم ہو یا ہمارا سماج ہو، وہ کیسا ہے معلوم؟ کمپٹیشن والا ہے، ایک کو ہرا کے میں آگے جاؤں گا۔ اچھا سماج وہ ہوتا ہے، اچھا سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں کمپٹیشن نہیں، کوآپریشن ہوتا ہے۔ اچھا سماج وہ ہوتا ہے جس میں ایک دوسرے کی مدد کی جاتی ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے سب مل کے اپنی اپنی صلاحیتیں استعمال کر کے ایک بڑا کام کرتے ہیں۔ چھوٹا سماج وہ ہے جس میں ہر ایک دوسرے سے جیتنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرتا ہے، میں آگے جاؤں گا تو پیچھے۔ یہ سماج بڑا کام نہیں کر پاتا ہے۔ بڑا کام کرنے والا سماج، ترقی کرنے والا سماج وہ ہوتا ہے جس میں ہر ایک کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ سارے لوگ مل کر اپنی صلاحیتیں ایک جگہ لگا کے آپس میں کوآپریشن کر کے ایک گول اچیو کرتے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں جس کو لڑکے بہت اچھے سے سمجھیں گے اور لڑکیاں بھی سمجھیں گی انشاءاللہ۔ مثال کے طور پر فٹ بال کا گیم آپ نے دیکھا ہے، ہاں؟ اب فٹ بال میں ایک ٹیم ہے، وہ کیا کرتی ہے، یہ اس کو پاس کرتا ہے، وہ اس کو پاس کرتا ہے، پاس کرتے کرتے کیا کرتے ہیں، پھر وہ
گول کرتا ہے. اب اگر ٹیم والے پاس نہیں کریں، اگر ہر ایک یہ کوشش کرے ٹیم والا کہ بال میرے پاؤں میں آئے، وہ ٹیم جیت سکتی ہے؟ ہاں، کمپٹیشن ان کا ہے، ٹیم والوں کا. اپنے ہی پلیئر کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے ہی پلیئر کے پاس گیند ہے، فٹ بال ہے، وہ چھین رہا ہے اس سے. میں اس سے بھاری ہوں، میں اس سے زبردست ہوں، وہ اس سے چھین رہا ہے، وہ اس سے چھین رہا ہے، میں گول کروں گا، میں ہی گول کروں گا، کسی اور کو گول کرنے نہیں دوں گا، کیونکہ کریڈٹ مجھ کو ملنا چاہیے. اگر ایسا ٹیم کرنے لگے، جیت سکتی ٹیم؟ کون سی ٹیم جیتتی ہے؟ ہاں، جو بال کھونے کے لیے تیار ہو، وہ پاس کرتا ہے، وہ پاس کرتا ہے، وہ پاس کرتا ہے. وہاں جو گول کیپر کے قریب جو ہوتا ہے پلیئر، وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ لے کر گول کرتا ہے، تب جا کے گول ہوتا ہے. زندگی کے لیے اصول ہم بھول جاتے ہیں. اگر ہم سب مل کر اپنی صلاحیتیں استعمال کریں اور سب مل کے کلیکٹیولی ایک جگہ اپنی صلاحیتوں کو لائیں تو ہم بہت بڑا گول اچیو کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے سماج میں ایسا نہیں ہے. ہم کو بچپن سے کیا سکھایا جاتا؟ اس سے آگے جاتے ہیں، اور سب انڈیویجول دوڑتے ہیں جیسے ریس میں ہوتا ہے، اور ایک جیتتا ہے اور 50 پیچھے ہی رہ جاتے ہیں. سماج ادھر کا ادھر ہی رہ جاتا ہے. ایک مالدار بہت مالدار بن جاتا ہے، ایک سکسیسفل بہت سکسیسفل بن جاتا ہے، باقی وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. اچھا سماج وہ ہے جس میں طاقتور، صلاحیت مند کمزوروں کو اوپر لانے کی کوشش کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو یہ ملتا ہے. تو یہ یاد رکھیں گے کہ ہمارا دماغ بدلنے کی ضرورت ہے. ابھی ہمارا ذہن بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہماری مینٹالٹی یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب مل کے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں گے تاکہ ہم سب مل کے ترقی کریں. ہم سب مل کے ترقی کریں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائے. تو ہم نے 3 چیزیں آج دیکھی. نمبر 1 کون سا واقعہ دیکھا؟ بدر کے قیدیوں والا، جو ایجوکیشن کے بارے میں. میں آئندہ پوچھنے والا ہوں، اگلی مرتبہ اگلے مہینے یہ پوچھوں گا میں، اس لیے آج اس کو یاد رکھیں گے آپ لوگ. نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز والا واقعہ، اس سے کچھ ہم نے سیکھا ہے. اور تیسرا، وہ صحابی ان کا نام کیا تھا؟ ہاں، ظاہر. ظاہر سے، وہ ظاہر نہیں اردو والا، یہ ظاہر ہے کہ ہم ایسا کہہ رہے ہیں، ہماری ساری باتیں ظاہر ہیں، چھپی بھی نہیں. وہ ظاہر نہیں، وہ غے سے آتا ہے، ظا سے. یہ ذا سے آتا ہے. نماز میں جو ذا آتا ہے نا، ذائے، ظاہر ان کا نام تھا. اور وہ غریب انسان تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کہا میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری قیمت بھی نہیں آئے گی، میرے اندر کوئی بلائی خوبی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس احساس کو دور کیا، نہیں بلکہ تم قیمتی ہو. اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو یہ احساس دلائے کہ تم قیمتی ہو اور ہر ایک کی قدر کرے. یاد رہے گا یہ. اچھا انسان کون ہے؟ جو لوگوں کو ایسا نہ سمجھے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ حقیر ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں، بلکہ ان کی قدر کرے اور ان کو حوصلہ دلائے. اچھا انسان ہو. یہ 3 واقعات ہم نے دیکھے. اگلے مہینے میں جب ہماری ملاقات ہوگی پھر سے انشاءاللہ، تو اس وقت میں یہ پوچھوں گا، اچھے سے آپ کو بتانا پڑے گا، اور اس میں سے کیا لیسنز ہم نے لیے. بیٹھ کے سوچئے کہ کیا اس میں بات سیکھی ہم نے، کیا بات سیکھی. تو میں ایک ایک کو کھڑا کر کے الگ الگ سوال پوچھوں گا، آپ کو بولنے آنا چاہیے. یاد رکھیں گے اس کو. 3 باتیں ہیں. 3 باتیں چاہے تو آپ جا کے نوٹ بک میں نوٹ کر لیجئے. اگلے مہینے آپ سے پوچھا جائے گا، اور جو پیچھے دیکھے گا اسی کو پوچھوں گا میں. اکثر ہوتا نا، بولو تو پیچھے دیکھتا ہوں، اس کو یقین نہیں آتا میں مجھ سے پوچھ رہے آپ. ہاں آپ سے ہی پوچھ رہے. جو نہیں تیار ہے میں اسی کو پکڑوں گا. اس لیے آپ تیار ہو کے آئیے اگلے مہینے میں. یاد رکھیں گے، اور بچیاں بھی جواب دیں گی انشاءاللہ. ٹھیک؟ کوئی بات پوچھنا ہے کسی کو؟ وقت ہو گیا نا؟ ٹھیک ہے، وقت ہو گیا. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.